السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری معجزے سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے اور آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پہلے دو حصوں میں نے آپ کو بتایا دعا کی کیا اہمیت ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ دعا مانگیں، تو آپ نے اب تک دعا مانگ لی ہوگی۔ تو یہ دیکھیے کہ دعا مانگنے کی اہمیت کیا ہے، یہ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفرقان حاشیہ نمبر 96 یا 96، یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو اور اس کی عبادت نہ کرو اور اپنی حاجات کے لیے اس کو مدد کے لیے نہ پکارو تو پھر تمہارا کوئی وزن بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پر کا کے برابر بھی تمہاری پرواہ کرے۔ محض مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پتھروں میں کوئی فرق نہیں۔ تم سے اللہ کی کوئی حاجت اٹکی ہوئی نہیں کہ تم بندگی نہ کرو گے تو اس کا کوئی کام رکا رہ جائے گا۔ اس کی نگاہ التفات کو جو چیز تمہاری طرف مائل کرتی ہے وہ تمہارا اس کی طرف ہاتھ پھیلانا اور اس سے دعائیں مانگنا ہی ہے۔ یہ کام نہ کرو گے تو کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دیے جاؤ گے۔ یہ میں نے آپ کے سے قرآن سے شیئر کیا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے تو کیسی ہماری مثال ہے؟ پتھروں کی طرح جو بالکل چپ بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کی طرح نہیں، پتھروں کی طرح۔ بلکہ اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے کوئی اللہ تعالیٰ کی حاجت نہیں، جو ہمارے مانگنے سے اللہ تعالیٰ کو یا نہ مانگنے سے کوئی فرق پڑے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ صرف ہمارے ہی لیے ہے۔ اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی الفت کی نگاہ ہماری طرف کرے گا، اور اگر ہم نہیں مانگیں گے تو ہم کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دیے جائیں گے۔ جی تو الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی درخواست بھجوا دی، ان کا رشتہ ہو جائے گا۔ سب پریشانیاں جو بھی آپ نے دعائیں مانگی ہیں، جس کے ساتھ ایسے آپ کے حالات دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہو رہا الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ سب پریشانیاں آج ہی رکھ لیں، میری آپ نے دعائیں مانگی ہیں، آج کا دن وہ ایسے آپ قبول ہوتا دیکھیں گے۔ اب پڑھیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے ہے، اب آگے دیکھیں کہ آپ نے کرنا کیا پڑ جائیں گے۔ آج ہی لکھ کر آج ہی رکھ لیں میری باتیں، آج کا دن اور تاریخ۔ اب پڑھیں کہ کیا کرنا ہے۔ نماز کی تاکید تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں آپ کو کروں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی شرمندگی کیا ہے کہ وہ نماز نہ ادا کرتا ہو؟ تو دنیا اور آخرت کی سب خیر نماز کے ساتھ ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے روزانہ کم از کم 100 بار الحمدللہ پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھ لیں تو بھی بہت اچھا ہے، لیکن 100 بار لازمی پڑھیں 100 بار۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا کیا بتائی ہے؟ بہترین دعا یعنی جتنی بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں کوئی انسان کر سکتا ہے، ان سب میں سے سب سے بہترین دعا وہ کون سی ہے؟ وہ ہے الحمدللہ۔ جی ہاں، یہ دعا ہے، اسے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، جب بھی آپ کو اپنی پریشانی یاد آئے اسی وقت پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور کیا کیا فائدے ہیں الحمدللہ کے؟ الحمدللہ ایک بار کہنا میزان بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ میزان جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وہ میزان جو زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے، اور وہ ایک الحمدللہ کہنے سے بھر جائے گا۔ تو روزانہ الحمدللہ پڑھیں، اور جب بھی پریشانی یاد آئے تب بھی پڑھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے بھلا کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف، درود ابراہیمی اپنی ایک تعداد مقرر کر لیں تو بہت اچھا رہے گا۔ درود ابراہیمی سے معجزے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دعا میں صرف درود شریف پڑھنے کا ہی کہا کہ پوری دعا درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے اور دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ اس سے بھی بڑی کوئی گارنٹی ہے دنیا میں؟ لیکن نہیں،
ہم لوگ بہت ہی بے یقین ہیں، لیکن بس اب خود کو بدلیں، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، اور جو میں نے بتایا ہے نماز کی پابندی کے ساتھ الحمدللہ درود شریف پڑھنا شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا کیا معجزے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے مدد بھیجتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری، ہم سب کی تمام پریشانیاں اور مسائل دور فرمائے، اور ہمیں کامل ایمان اور یقین کی دولت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ایک دعا بھی میں ساتھ آپ کے شیئر کرنے جا رہی ہوں، مشکل میں آسانی کی دعا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا اپنے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور آپ نے الحمدللہ اور ساتھ میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ تصویر میں نے آپ کے ساتھ دعا کو شیئر بھی کر دیا ہے۔ اور آگے ہے، صرف یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو عطا فرمانے والی ہے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سچی ہے جو ہمیں بتا چکے ہیں کہ ہم کیسے کیسے اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں، اپنے پیارے رب سے۔ تو بس اب مجھے انتظار رہے گا آپ کی طرف سے خوشخبریوں کا۔ اچھا، ایک بہت ضروری بات، اللہ تعالیٰ سے جو گمان رکھتے ہیں اللہ وہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے ساتھ اچھا ہی کریں گے، اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وسوسوں کا شکار رہنا، مصیبت میں پڑنے کا مسلسل خوف، اور نعمتوں کے چھن جانے کا دڑکا لگا رہنا، یہ سب خدائے رحمان سے بدگمانی کی صورتیں ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ آج ہم لوگوں کی اکثریت کا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اپنی سوچ ہمیشہ مثبت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف خیر کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ، تو اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اور جو میں نے کہا ہے وہ پڑھیں، اور پھر معجزے ہوتے دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ یہ جو آپ کی زندگی میں پریشان وقت چل رہا ہے یہ دور ہو جانا ہے، تو شکر گزار رہیں اس سے پہلے کہ بعد میں اپنی اس مایوسی پر خود ہی شرمندہ ہوں۔ الحمدللہ کثیرہ، جزاکم اللہ۔ آج ہماری یہ سیریز ختم ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ آج ہماری معجزے سیریز جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے، اسے خود بھی سنیں اور ان سب پریشان حال لوگوں تک پہنچائیں جو پریشان ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے، تو آپ ضرور نماز کی پابندی کے ساتھ روزانہ 100 مرتبہ الحمدللہ یا اس سے بھی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں، اور درود ابراہیمی کی ایک تعداد مقرر کر لیں اور لکھ کے رکھ لیں، دعا اپنی مانگ کے، اور اس تاریخ کو لکھ کے رکھ لیں جب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور ضرور سب مسئلے اور پریشانیاں حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیاں حل فرمائے، اور آپ لوگ ہمیں بھی اور ہماری ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگوں کے معجزوں کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ضرور اپنے معجزے اور اپنی جو بھی دعائیں آپ کی پوری ہوں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا حاصل کیا، کیا کیا معجزے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔